جمعہ سے جمعہ جس گھر میں یہ ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر بہت جلد دولت والا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے لوگ بہت جلدی کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں۔ جس نے بھی جمعہ کے دن یہ وظیفہ کر لیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں دور فرما دے گا۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جی ہاں صحیح سنا آپ نے، آج آپ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ جانیں گے کہ جس کی برکت سے غریبی دور ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ کے پاس مال و دولت آ جائے گی اور آپ مفلس سے انشاءاللہ تعالی دولت مند بن جائیں گے، مالدار بن جائیں گے۔ جی ہاں، اور اس عمل کا مزید فائدہ یہ ہے، یعنی کہ دولت کے لیے تو یہ وظیفہ ہے ہی، روزی رزق میں برکت تو اس سے انشاءاللہ ہوگی، اس کی برکت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیماریوں میں ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس عمل کی برکت سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اور کسی کو بیماری ہو اور جس بندے کو کہیں سے بھی آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو، کہیں سے اس کو فائدہ نہ ہوتا ہو، آرام نہ آتا ہو اور دوائیاں اثر نہ کرتی ہوں، ظاہری علاج سے فائدہ نہ مل رہا ہو، شفا یابی نہ ہو رہی ہو، صحت یابی نہ ہو رہی ہو، اسے چاہیے کہ وہ انسان، وہ شخص، وہ بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں والدین پریشان ہوں، ماں باپ پریشان ہوں کہ ان کی اولادیں، یعنی ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی، ان کی اولادیں ان کا کہنا نہیں مانتی، ان کی بات نہیں سنتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کی فرما برداری نہیں کرتی، وہ والدین بھی، وہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس گھر کے اندر محبت کا سیلاب آئے گا، دولت کا سیلاب آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی بہت فضیلتوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ آج کے دن ایک نیکی کا ثواب، جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب کئی گنا ملتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے، جس میں ہزاروں اللہ کے نیک بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے، تو آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ سب کی، ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اور ہر دعا پر آمین ضرور کہیے گا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تعالی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ میرے مالک ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما، مولا تعالی ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو اپنے فضل کریمی سے معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی،
ہمارے پیر و مرشد کی، مرشدوں کی، اساتذہ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل ہم سب کو نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں میں، جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں، جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں مولا اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو بھی نیک و جائز حاجتیں ان سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے روزی میں، رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں مولا انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، غیب سے قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار حال ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما، ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل مسلمانوں کی پریشانیاں، بیماریاں، بیجا مقدمہ بازیاں، طرح طرح کی پریشانیاں، بے اولادیاں، ان سب سے حفاظت فرما، ان سب سے نجات عطا فرما۔ مولا تعالی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد میں بیٹی کی خواہش ہے مولا انہیں نیک صالحہ باشرع باحیا بیٹی عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جن کو بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح خدمت گزار فرما بردار باحیا اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جن میرے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا تعالیٰ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، شادیوں کے غیب سے اسباب اور انتظامات پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے کومنٹ باکس میں جا کر کے آپ سب آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو عمل کر لے گا ہر پریشانی اس سے دور ہو جائے گی، ہر مصیبت اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں بھی جائیں، کہیں سے بھی آپ کو آرام نہ آئے، بیمار ہیں اور کہیں سے بھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، بڑی بڑی میڈیسنز کھا رہا ہے، اس بندے کو چاہیے، اس انسان کو چاہیے کہ یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو مکمل صحت عطا فرمائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مجرب ہے۔ اگر مسلمان جمعے کے دن خوشبو لگاتا ہے، نہ غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں پہلے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان سبھی کاموں پر اجر عطا فرماتا ہے۔ جمعے کا دن بڑا ہی خاص ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور ہر مسلمان کے لیے عید ہے۔ یہ دن بہت ہی فضیلتوں اور عظمتوں والا دن ہے۔ اس دن کو عید بھی کہا گیا ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ جو شخص اس دن اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہوگی، ہر مشکل دور ہوگی، زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، غم
آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، پریشانیاں اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، رزق کی کمی، رزق کا فاقہ یہ جو ہے زندگی سے ختم ہو جائے گا، ہر آنے والی مشکل انشاءاللہ دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میری بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، گھر کے اندر اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اولاد فرما برداری شروع کر دے گی۔ گھر کے اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے، بھاگ گیا ہے، بھاگے ہوئے کی واپسی کے لیے اس کو بلانے کے لیے اس عمل کو کریں، وہ واپس لوٹ آئے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی انٹرویو میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو ایگزامز میں، امتحانات میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لیں۔ بچہ ایگزامز میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے، میرے کوئی بھائی بہن اپنے کسی ایگزام میں یا کسی انٹرویو میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل تو نہایت ہی آسان ہے، بہت آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا، بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں، اور اسے بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی بھی کر سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، جی ہاں، بوڑھا جوان مرد عورت سبھی کر سکتے ہیں اس عمل کو۔ آپ کو یہ عمل پاک صاف حالت میں کرنا ہے، ناپاکی میں اس عمل کو نہیں کرنا ہے۔ جب پاک ہو تو یہ عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پر، آپ کے گھر والوں پر انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو ہمیں کس ٹائم کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ بھی آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ عمل آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، آپ اس عمل کو پورے جمعے کے دن کبھی بھی کر لیں، یا آپ بہتر ہوگا عصر کے بعد کریں، ٹھیک ہے، عصر کے بعد یہ وظیفہ کریں، یا پہلے کرنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد کر لیں، یا عشاء کے بعد بھی کر سکتی ہیں۔ عشاء کے بعد اگر کرنا ہوگا تو آپ جمعرات اور جمعے کے درمیانی جو شب ہوگا اسے شب جمعہ کہتے ہیں، اس میں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعہ آج دن ہے تو آج رات کو جو شب آئے گی، نہیں، وہ رات تو شنیچر کی رات ہو جائے گی، تو آپ کو جمعے کی رات میں کرنا ہوگا عشاء کے بعد، یعنی جمعرات کے دن کے بعد جو رات آتی ہے، جمعرات اور جمعہ کے بیچ والی رات، اسے شب جمعہ یعنی جمعے کی رات کہتے ہیں، اس میں آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر رات کو کریں گے تو یا فجر کے بعد کر لیں، اور سب سے بہتر وقت ہوگا کہ آپ اس عمل کو جمعے کے دن عصر کے بعد کر لیں۔ امید ہے آپ وقت کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کب یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو بڑی ہی آسانی سے، اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ شب جمعہ کیا ہوتا ہے اور کب آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے باتوں کو دھیان سے سنا ہوگا تو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیوز، پاورفل ویڈیوز، بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز، آپ کے کام کی اور فائدے والی ویڈیوز آیا کرتی ہیں، جنہیں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور بے شک آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے تو آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہم سے جڑ جائیں، جس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اس بٹن کو کلک کر لیں، اسے پریس کر کے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، یعنی ایک بیل آئیکن ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز انشاءاللہ آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو یہ بالکل فری ہے، ہم آپ کو بتا دیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے۔
ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا تو اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے کم سے کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اپنے کچھ قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہوگا یہ عمل ہمیں کہاں کرنا ہے، کہاں بیٹھ کے کرنا ہے؟ تو میرے بھائی بہن اس وظیفے کو کہیں بھی کر سکتے ہیں، یعنی میری بہنیں اسے گھر میں کریں گی، میرے بھائی اسے اپنے دکان میں، آفس میں بھی کر سکتی ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں بہتر ہوگا وہاں کریں جہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جائے نماز پر بھی کر سکتے ہیں، چٹائی پر بھی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، صوفے پہ، بیڈ پہ، کرسی پہ، کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ عمل آپ کو دھیان سے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، کنسنٹریٹ ہو کر کرنا ہے، یعنی پورا آپ کا دھیان، آپ کی توجہ، آپ کا فوکس آپ کے عمل پر ہو، اور یاد رہیں، اپنے ذہن میں رکھیں آپ کس مقصد کے لیے، کن حاجتوں کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ جی ہاں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ بہتر ہوگا۔ درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد آپ سب کو 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ سب کو یاد ہوگی، بہت ہی مختصر سورہ ہے، ہم سب نماز میں بھی پڑھتے ہیں اکثر، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ ہو گیا سورہ کوثر، آپ کو پڑھنا ہے 21 بار، یعنی کہ 21 ٹائمز۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ شریف۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو؟ 3 بار، یعنی کہ 3 ٹائمز۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھنی ہے 3 بار، جیسے ہم نے پڑھ کر آپ کو سمجھایا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کو آخر میں بھی وہی والی پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں بھی وہی والی درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ شروع سے ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورت آپ کو پوری پڑھنی ہے 21 بار، یعنی کہ 21 ٹائمز۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 3 بار سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ شریف، اور آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔
3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی۔ دعا کے شروع میں اور آخر میں کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو جمعے کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی دن بھی آپ کرنا چاہیں تو یہ وظیفہ آپ کر سکتی ہیں۔ ناپاکی میں نہیں کرنا، یہ وظیفہ آپ کو پاک صاف حالت میں کرنا ہے اور باوضو ہو کر کرنا ہے، یعنی آپ کا وضو ہو جب آپ یہ وظیفہ کریں، اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی ضرور دور ہوگی، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے ضرور پہنچائیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔